اقبال کو جیسے ہی خبر ملی شکیل صاحب ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اسے اپنی فکر پڑ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ شکیل صاحب نہیں رہے تو انابیہ اسے پیسے نہیں دے گی، اس لیے فوراً انابیہ کو فون ملایا۔ انابیہ نے جب دیکھا کہ اقبال کی کال آ رہی ہے تو اس نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ اس وقت وہ اپنے باپ کی موت کا ڈرامہ رچانے میں مصروف تھی۔ اقبال نے بار بار فون کیا مگر انابیہ نے فون نہیں اٹھایا۔ وہ غصے سے تلملاتا ہوا سیدھا انابیہ کے گھر پہنچ گیا۔ اقبال دھن دھناتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ انابیہ کو سامنے دیکھ کر چیخ کر بولا، انابیہ بی بی، آپ میرا فون کیوں بار بار کاٹ رہی تھیں؟ مجھے میرے پیسے کب ملیں گے؟ مجھے میرے پیسے ابھی اور اسی وقت چاہیے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مریم کو ذلیل کروانے کے بعد تم مجھے موٹی رقم دو گی۔ اقبال نے دھمکی دی، اگر مجھے آج پیسے نہ ملے تو میں پورے محلے میں شور مچا دوں گا کہ تم نے مجھ سے مریم بی بی پر جھوٹا الزام لگوایا تھا۔ انابیہ بوکھلا گئی، اقبال پر چلانے لگی، خاموش ہو جاؤ اقبال، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں اس طرح گھسنے کی؟ تم یہاں سے ابھی اسی وقت نکل جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں پیسے دینے ہیں؟ اقبال نے ہنس کر کہا کہ بی بی جی، میرے پاس سارے وائس نوٹ اور میسیج محفوظ ہیں، اگر میں جیل گیا نا تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابھی یہ دونوں کے بیچ یہی تکرار چل رہی تھی کہ اچانک شاویز اور سلطانہ بیگم وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا۔ انابیہ نے جیسے ہی شاویز کو دیکھا تو ماتھے پر پسینہ آ گیا اور بوکھلانے لگی۔ شاویز نے غصے سے اقبال کی طرف دیکھا اور انابیہ سے پوچھا کہ انابیہ، یہ وہی آدمی ہے نا جو اس رات مریم سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور اب یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اقبال نے جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کی اور کہا کہ شاویز یہ بابا سائیں کا ڈرائیور تھا، کچھ حساب باقی رہ گیا تھا، بس وہی لینے کے لیے آیا تھا، میں ابھی اسے یہاں سے بھیج دیتی ہوں۔ مگر اسی لمحے سمرین بیگم اپنے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور آواز میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ سمرین بیگم نے کہا کہ شاویز، بس اب بہت ہو گیا، اب اس ابلیس صفت لڑکی کا کالا چہرہ سب کے سامنے آ جانا چاہیے۔ میں اب مزید گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی، میں آج تمہیں سارا سچ بتاتی ہوں کہ اصل مکار کون، خونخوار کون ہے۔ انابیہ نے جب دیکھا تو اپنی ماں سچ بولنے والی ہے تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور رونا شروع کر دیا۔ انابیہ نے شاویز سے کہا، شاویز، ماما جھوٹ بول رہی ہیں، اصل میں ماما اور اقبال کا چکر تھا اور میں نے بابا سائیں کو سب کچھ بتا دیا تھا، اور بابا سائیں بس یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انابیہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی سکی ماں پر اتنا گھٹیا بہتان لگا دیا۔ سلطانہ بیگم حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ سمرین بیگم تڑپ کر بولی، انابیہ، تم اتنی کٹھور ہو سکتی ہو کہ اپنی ماں تک کو نہیں بخشا؟ شاویز انابیہ نے کہا، شاویز یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ سمرین بیگم نے شاویز کو بتایا کہ میں نے اس دن اقبال کا ساتھ صرف اس لیے دیا تھا کیونکہ انابیہ نے مجھے مجبور کیا تھا، میں اسے پیسے دینے کے لیے گئی تھی، شکیل صاحب نے مجھے دیکھ لیا اور انابیہ نے اپنے باپ سے کہا کہ میرا اقبال کے ساتھ افیئر ہے، جس کی وجہ سے شکیل صاحب نے مجھے طلاق دے دی۔ سلطانہ بیگم آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا شکیل صاحب نے آپ کو طلاق دے دی تھی؟ تو سمرین بیگم نے روتے ہوئے کہا کہ ہاں انابیہ، ہاں انہوں نے مجھے طلاق دے دی تھی، اور انابیہ نے اور مریم اور اویس کا گھر توڑوایا تھا تاکہ مریم بھی برباد ہو جائے۔ اور جب انابیہ کو پتہ چلا کہ شکیل صاحب کو اقبال کی سچائی کا پتہ چل گیا ہے تو اپنی باپ کی گاڑی کی بریک فیل کروا دی تاکہ وہ مر جائیں اور کسی کو سچ بتا نہ سکیں۔ شاویز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے قاتلہ سے محبت کرتا ہے جس نے اپنے باپ تک کو نہیں چھوڑا۔ شاویز کا خون کھولنے لگا، اس نے آگے بڑھ کر انابیہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہا کہ مجھے گھن آ رہی ہے تم سے انابیہ، کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی تھی، تم اتنی گری ہوئی اور نیچ لڑکی ہو، اور تم نے مریم جیسی نیک لڑکی کی زندگی برباد کر دی، اپنی ماں کو طلاق دلوائی اور اپنے باپ کا خون کر دیا، کیسی اولاد ہے تم۔ شاویز نے کہا کہ میری ماں مجھے لاکھ سمجھاتی تھی کہ تم مکار ہو، مگر میں اندھا ہو گیا تھا اور آج میری آنکھیں کھول دی ہیں خدا نے۔ شاویز نے اس وقت پولیس کو فون کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور اقبال اور انابیہ دونوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ انابیہ جیل جاتے ہوئے چیختی چلاتی رہی، سمرین بیگم، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، یہ ساری جائیداد میری ہے، میں اس کی مالک ہوں، شکیل صاحب نے آپ کو طلاق دے دی تھی۔ شاویز اب مریم کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر معافی مانگنے لگا اور اس کی آنکھوں میں سچائی کے آنسو تھے۔ مریم خاموشی سے رو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم نے اسے گلے لگایا اور کہا کہ بیٹی، میں جانتی تھی کہ تم بے قصور ہو اور شیطان کے شر سے خدا نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے۔ ادھر اویس کو جب ساری حقیقت کا پتہ چلا تو وہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو کوسنے لگا اور دیواروں میں ٹکرے مارنے لگا۔ اویس اپنی ماں خالدہ بیگم کے ساتھ سلطانہ بیگم کے گھر پہنچا اور مریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور سلطانہ بیگم نے بھی مریم سے معافی مانگی۔ اویس نے کہا کہ مریم، میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں معافی کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مکار انابیہ کی باتوں میں آ کر میں نے تم جیسے ہیرے کو کھو دیا۔ مریم
مریم نے بڑا ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بس اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر میرا راستہ اب الگ ہے اور آپ کا الگ ہے۔ شاویز اب مریم کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس نے مریم سے کہا کہ مریم، تم مجھ پہ جو روز آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتی تھی نا، دیکھو خدا نے مجھے ابلیس کے شر سے بچا لیا۔ مریم مسکرائی اور بولی، بے شک شاویز، اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، وہ سچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سلطانہ بیگم نے اعلان کیا کہ آج سے مریم میری بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہے، اور اس گھر میں اس کو وہی مقام ملے گا جو ایک اولاد کا ہوتا ہے۔ ادھر جیل میں انابیہ کا انجام بہت ہی عبرتناک ہوا۔ وہ اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ وہ جیل کی دیواروں میں مریم کا نام لے کر باتیں کرتی اور پاگلوں کی طرح ہنستی اور روتی تھی۔ کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ انابیہ نے ذلت سے تنگ آ کر جیل میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ سمرین بیگم اپنی بیٹی کی قبر پر جا کر پہنچی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہا کہ انابیہ، تم دوسروں کو برباد کیا اور آخرکار تم خود برباد ہو گئی۔ وہ پکار رہی تھی کہ خدا کو کیا جواب دو گی؟ تم نے دنیا میں کیا کر کے آئی ہو؟ تم نے اپنے والدین کو جیتے جی مار دیا۔ مریم اب امید سے تھی اور شاویز اس کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی زندگی صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اب ایسا اکیلا رہ گیا تھا اور اپنی پوری زندگی پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا کہ اس نے سچائی کو کیوں نہیں پہچانا۔ اس ڈرامے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتی وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، چاہے جھوٹ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ کا انصاف بہت بڑا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ڈرامے کا یہ ٹیزر پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ اختتام پسند آیا ہو ڈرامے کا تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میرے خیال میں تو انابیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت اچھا ہوا، اور آخرکار وہ اتنی اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی، وہ اپنی زندگی سے اس طرح تنگ آئی تھی کہ اس کو پچھتاوا نہیں تھا، اس کو یہ تھا کہ اس نے سارا سچ جون سا ہے وہ شاویز کو کیوں پتہ چل گیا اور شاویز اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور آخرکار مریم جیت گئی۔ وہ اس گلٹ میں اس نے اپنی زندگی ختم کر لی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، اور سمرین بیگم جو وہ ہیں وہ روتی رہ گئیں اور اپنے آپ کو کوس رہی تھیں کہ نہ اولاد رہی اور نہ ہی شوہر رہا، اس ابلیس صفت لڑکی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اور اس ڈرامے میں یہ میسیج ہے سب کے لیے کہ جو انسان دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اور جو برا سوچتا ہے، آخرکار وہی سب کچھ اس کے آگے آ جاتا ہے، چاہے دیر ہو جائے لیکن اس کے آگے آتا ضرور ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اختتام پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔